صرف ٹارگٹ کلنگ کی فگرز الگ دیکھیں تو ٹارگٹ کلنگ میں مور دین 50% کمی آئی ہے۔ نظام جو پولیس کا ہے وہ سینچریز اولڈ ہے۔ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے ایز یو نو، اور یہ بلا تفریق و امتیاز ہم کر رہے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بھر کی پولیس بلکہ کراچی کی پولیس بھی کافی عرصے سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ اس شہر میں جب ٹارگیٹڈ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو رینجرز اور دوسرے سرکاری اہلکاروں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد کو بھی بم دھماکوں، خودکش حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کی کارروائیوں میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ایسے واقعات نہ صرف عام پولیس اہلکاروں کے ساتھ پیش آئے بلکہ پولیس کے سرکردہ اہلکار چودھری اسلم کو بھی ایک کارروائی کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ کیا پولیس کا تفتیشی نظام جدید تقاضوں کے مطابق ہے؟ کیا اس کے لیے جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے اس سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں؟ پولیس کی امداد کے لیے حکومت کے پاس بجٹ کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ ٹارگیٹڈ آپریشن کس کے خلاف ہے اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ چند ایسے سوالات ہیں جو تقریباً کراچی کے ہر شہری کے ذہن میں موجود رہتے ہیں۔ انہی سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہم نے انسپیکٹر جنرل آف سندھ شاہد ندیم بلوچ سے ایک خصوصی بات چیت کا اہتمام کیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو شاید ان تمام سوالات کے جواب آسانی سے مل جائیں گے اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہماری پولیس کیا کر سکتی ہے، اور جرمنی کے ایک ادارے نے ہماری پولیس کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹریننگ کے ساتھ کون کون سے جدید آلات فراہم کیے ہیں۔ آج ہم اسپیشل انٹرویو کر رہے ہیں آئی جی سندھ کا شاہد ندیم بلوچ کا، اور ان سے پوچھیں گے یہاں سے 2014 جب سے شروع ہوا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس خود دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، تو ان سے سب چیزوں کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جہاں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات 2013 میں عام شہریوں کے ساتھ ہو رہے تھے، 2014 میں یا اینڈ آف 2013 یہ ٹرینڈ چینج ہوتے ہوتے پولیس بھی نشانے پر آ گئی۔ جیسے اب اگر اگزامپل ہیں تو جنوری 9 کو جو افسوسناک واقعہ چودھری اسلم صاحب کے ساتھ ہوا، اس کے بعد تواتر سے بم دھماکے اور سارے جتنے بھی یہ واقعات چلتے رہے، تو اس میں پولیس کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں جی، واقعات یہ بڑے ہیں جس میں پولیس افسر اور ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، لیکن یہ سلسلہ 2013 کے شروع میں بھی تھا، کم تھا لیکن تھا۔ آپریشن شروع ہونے کے بعد بہت آبویس ہے کہ کرمنل ایلیمنٹ جو ہے اس نے ریٹیلیٹ کیا اور یہ واقعات بڑھے، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ ہم جو ٹارگیٹ آپریشن ہے اس میں کسی قسم کی ڈپ نہیں آئی، ہم اس میں مسلسل اسی طرح اس کے ساتھ چلتے رہے، روزانہ کے ریڈز پلان کر کے روزانہ کی گرفتاریاں کرمنلز کی، اور ان کو دے ور بینگ براٹ ٹو دی بکس۔ انفارچونیٹلی سر، گرفتاریاں تو بہت ساری آئی ہیں اور ایسے بھی کرمنلز کو پکڑا گیا ہے جنہوں نے 100 قتل کا اعتراف بھی کیا ہے، مگر ٹارگٹ کلنگ میں ڈپ آنے کے بجائے وہ وہی کے وہی ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ادروائز یہ 2-2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، یہاں پہ پرسنل دشمنی ہے، پیچھے سے لوگ جو مائگریٹ کر کے آئے ہیں ان کی دشمنی ہے، چھوٹے چھوٹے مافیاز ہیں، ایون واٹر مافیا بھی آپ کے شہر میں موجود ہے، تو ان کی آپس جی جو پانی اللیگل ہائیڈرنٹس ہوتے ہیں اور ان سے وہ پانی ٹینکرز کے، کہنے کا مقصد ہے کہ ساری ڈیتھس جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگز نہیں ہیں، تو اگر آپ صرف ٹارگٹ کلنگ کی فگرز الگ دیکھیں تو ٹارگٹ کلنگ میں مور دین 50% کمی آئی ہے۔ اچھا سر، کیونکہ ٹارگٹ کلنگ ایک ایسا بھی لنگو بن گیا ہے کراچی آئٹس کے لیے کہ اگر جیسے آپ نے کہا پرسنل دشمنی بھی ہو تو اس کو ٹارگٹ کلنگ کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تو پولیس اپنی انویسٹیگیشن میں کس طرح یہ ڈٹرمن کرتی کہ فلاں ٹارگٹ کلنگ تھی اور فلاں پرسنل دشمنی تھی؟ وہ جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، جب اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھنے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دشمنی ہے یا یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔
اچھا سر، جو پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہوئی، جو ایونٹ بھی ہوا، جرمن گورنمنٹ نے کوآپریشن بھی شو کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، تو آپ کو کہاں لگتا ہے پولیس میں ایسا ویک ایریا جس کے اوپر یہ فورن گورنمنٹس انٹروین کر رہی ہیں ٹریننگ کے حوالے سے، اور کتنا ہیلپ کرے گا یہ؟ مجبوری ہے کہ ہم دوسرے ڈونرز جو ہیں ان کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے، اور نیشنل جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہاں پر جو پولیس بیورو ہے اس کے تھرو ڈفرینٹ ڈونر ایجنسیز جو پولیس کی مدد کرنا چاہتی ہیں وہ آئی ہیں، اور یہ GIZ بھی اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ تھے. کیپیسٹی بلڈنگ ورڈ جو ہے نا وہ ہر چیز کو انکلوڈ کر لیتا ہے. اس میں ٹریننگ ہے، اس میں اکوپمنٹ ہے، اس میں انویسٹیگیشن ٹیکنیکس ہیں، اس میں فیسلٹیز ہیں جو ٹریننگ ریلیٹڈ ہے، اس میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو اسسٹنس ہے وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور ظاہر ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارا ابھی تک نظام جو پولیس کا ہے وہ سینچریز اولڈ ہے. تو اب ٹائمز وہ آ گئے ہیں کہ وی مسٹ سوئچ اوور ٹو دا نیو ٹیکنیکس اینڈ ٹو دی نیو ٹریننگ دی اپڈیٹڈ ایک ٹریننگ. سوال یہ ہے کہ یو ور دی ہیڈ آف پولیس، انشاءاللہ یو ول بی ریٹائرنگ، مطلب آپ کا بہت اچھا ٹینیور رہا ہے، تو یہ جو سینچریز اولڈ ٹیکنیکس بہت عرصے سے چل رہی ہیں، اس کو پہلے کیوں نہیں چینج کیا گیا؟ نہیں، آپ دیکھیں اس میں بات سب سے پہلے آ جاتی ہے فنڈنگ کی. تو سر آپ کو فنڈز تو ملتے ہوں گے نہیں؟ انفارچونیٹلی سندھ پولیس کا جو بجٹ ہے اس کا 85% صرف تنخواہیں ہیں، باقی 15% انکلوڈز ایوری تھنگ. اور یہ چیز صرف سندھ پولیس نہیں، تمام پولیس کا یہی حال ہے. تو بات جب ہم کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی، بات ہم کرتے ہیں آرمرڈ پرسنل کیریئرز کی، جب ہم بات کرتے ہیں GSM لوکیٹرز کی، تو وی آر ٹاکنگ آف بگ منی اینڈ وچ یو ڈونٹ ہیو. which the government doesn't have, and at least اتنی کہ ہم فوری طور پہ اپنے کو اپڈیٹ کر لیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے پیچ ورک ہوتے ہیں جس سے ہم اس کو چلا رہے ہیں. یہ بھی چیزیں میں نے کنسیو کی تھیں جب میں آیا تھا یہاں پہ. جرمنس کے ساتھ بھی INL والے ہمیں امریکنز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. سو یہ ڈونرز جو اب آئے ہیں وہ ہمیں جو سپورٹ کر رہے ہیں، اس سے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ بہتر ہوتی جائے گی. اور سر آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے جو جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں وہ آپ پھر کور کر پائیں گے؟ سرٹنلی اور انویسٹیگیشن میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یو اگری ود دیٹ؟ یس. اچھا، کیونکہ وہ کرمنل دیکھیے جی ماڈرن ٹیکنیکس جو ہے نا وہ دیر از نو آج کل جو جس طرح کا پولیسنگ ریکوائرمنٹ ہے اس میں آپ کو ماڈرن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس چاہیے. پولیس کو جہاں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے وہاں اس کا تفتیشی نظام بھی انتہائی ناقص ہے. ہم اس سلسلے میں بھی بات کریں گے، مگر یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. آپ ساما کے ساتھ ہی رہیے. صرف ٹارگٹ کلنگ کی فگرز الگ دیکھیں تو ٹارگٹ کلنگ میں مور دین 50% کمی آئی ہے. نظام جو پولیس کا ہے وہ سینچریز اولڈ ہے. ٹارگیٹڈ آپریشن ہے ایز یو نو، اور یہ بلا تفریق و امتیاز ہم کر رہے ہیں. پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہوئے ہم کہنا چاہیں گے کہ پولیس اپنی تفتیش کو کیسے آگے بڑھاتی ہے اور اپنی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے. اور سر جو وہ پرانا زمانہ تھا مخبری سسٹم اینڈ آل دیٹ، وہ کنٹینیو ہوئے گا؟ وہ ہیومن انفارمیشن تو ہر حال میں کنٹینیو رہتی ہے، وہ ایون جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی وہ جاری رہتی ہے. اچھا سر، تو ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ جو پولیس ٹارگٹ ہوئی ہے انفارچونیٹلی انسیڈنٹس آفٹر انسیڈنٹس، اپنی سیفٹی کے لیے پولیس آفیشلز کیا کرتے ہیں؟ پولیس آفیسر دیکھیے، ہمیں جو گیون ریسورسز میں جو ہم پریکاشنس لے سکتے ہیں
وہ ہم لیتے ہیں. انفارچونیٹلی پھر ریسورسز کی بات آ جائے گی کہ اس سے آگے اگر آپ جانا چاہیں تو یہ نیڈ ریسورسز, بٹ گیون ریسورسز میں ہم اپنے تمام افسران کے لیے جو پریکاشنی میتھڈز ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اور کچھ حضرات یا پولیٹیکل پارٹیز ناراضگی بھی ظاہر کرتی ہیں پولیس کے آپریشن سے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن ہے ایز یو نو, اور یہ بلا تفریق و امتیاز ہم کر رہے ہیں, اور آئی تھنک کہ اس شہر کے شہری جو ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو پہلے کی نسبت کتنا ایک ریلیف ملا ہے ویزا بھی جو کرائم یا کرمنلز اس وقت آپریٹ کرتے تھے. سر جو آپریشن ہے وہ کتنے اس کے سٹیجز تھے اور کون سے سٹیج پہ اب ہے؟ دیکھیں جی, یہ دس از این آن گوئنگ آپریشن, اس میں اسٹیجز آپ اس طرح نہیں ڈیفائن کر سکتے, اور چونکہ یہ کافی سالوں پہلے سے سلسلے شروع ہو چکے تھے تو ابھی تو اس کو چند مہینے ہوئے ہیں, اینڈ دس ول گو آن, اور اس میں اسٹیجز اس طرح ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. جب وہ اسٹیج آئے گی دین وی فیل کہ یہ اسٹیج اب ختم ہوئی, لیکن ابھی اٹ از این آن گوئنگ آپریشن. سر تو ایز دا ہیڈ آف دا پولیس, جو چودھری اسلم کا جو بڑا واقعہ ہوا تھا, اسے لگتا ہے آپ کو پولیس میں بہت بڑا بھاری نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں جی, جو بھی ہمارے لیے ایک جوان, ایک افسر, ہر ایک کی ایک اپنی ویلیو ہے. جو جس قسم کا وہ کام کر رہا ہے ظاہر ہے وہ ہیمپر ہوتا ہے پھر, اور چودھری اسلم کا واقعی سندھ پولیس کے لیے بہت ایک بڑا نقصان ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ساتھی دوسرے افسر کام کرتے تھے ان کی اب ہم کیپیسٹی بلڈ کریں اور ان کو انکریج کریں ٹو فل دیٹ گیپ. اچھا سر, ون لاسٹ کویسچن, جو لوگ شہید ہوتے ہیں پولیس آفیشلس, ان کی کمپنسیشن جو ہوتی ہے وہ امیڈیٹ نہیں ہوتی, اسپیشلی جو کانسٹیبل لیول کے لوگ؟ جی, اب انشاءاللہ ہوگی. پہلے پروسیجر یہ تھا کہ جب ایک کمیٹی بیٹھتی ہے جو شہید کو شہید ڈکلیئر کرتی ہے اور اس کے وارثان جو ہیں اس کی لسٹ بنتی ہے, تو پہلے وہ کیس جایا کرتا تھا فائنانس ڈویژن. اچھا, ہر کیس وہاں جاتا تھا, وہاں سے اپروو ہوتا تھا, تو پھر اس کی پیمنٹ ہوتی تھی. میں نے چیف منسٹر صاحب سے لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کوئی ریوالونگ فنڈ دے دیں تاکہ ہم فوری طور پہ وہاں سے دے سکیں جب تک اس کا کیس فائنل ہو گیا ہے. تو ہی ہیز بین ویری کائنڈ, انہوں نے ایگری کیا ہے, تو انشاءاللہ آگے سے اب یہ سلسلہ اتنا ٹائم نہیں لے گا. نے ایکسکلوسیو انٹرویو کیا آئی جی سندھ شاہد ندیم بلوچ صاحب کا, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آپریشن آن گوئنگ ہے. اب جب آپریشن آن گوئنگ ہوتا ہے تو اس میں کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں پولیس کی سے بھی اور عام شہریوں کی بھی, بٹ ٹارگٹ کلنگ جو ایک ورڈ ہے اس میں کمی آئی ہے, اور یہ آپریشن ابھی ختم نہیں ہوگا, یہ چلتا رہے گا کیونکہ یہ لمبا پلان ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس کے پاس کیونکہ اتنی زیادہ ریسورسز نہیں ہے, اس لیے سسٹم آف انویسٹیگیشن کہیں نہ کہیں ویک ہے, بٹ آگے بہتری اس میں ضرور آئے گی. اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv. اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما.